الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف کے اندر ایک اہم سبق دوستوں کی طرف نظر کرنا تھا۔ دوستو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ آج کے سبق کے اندر صرف ایک بات ہی عرض کرنی تھی دوستو، کہ ہر کسی انسان کی زندگی کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، اگرچہ وہ اور بات ہے کہ غور نہیں کرتے اس کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یا عشق ضروری ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش فرمایا کریں کہ جمعرات والے دن جو بعد نماز مغرب اجتماع ہوتا ہے، لائیو اس اجتماع میں شرکت اختیار کیا کریں اور لائیو دعا کے اندر بھی شرکت اختیار کیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اس اجتماعی دعا کے اندر بھی شمولیت لازمی اختیار کیا کریں، اور یہ میری نصیحتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں روزانہ نماز فجر کے بعد، اور وقتاً فوقتاً صدقہ لازمی کیا کریں، کہ وہ لمحہ کہ جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے صدق کے دل سے، مولا کریم معاف فرماتا ہے۔ اگر کسی گناہ پر یہ قدرت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ یار میں چاہوں تو یہ گناہ کر لوں گا، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے گناہ کرنے کی، لیکن صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، چھوڑو یار نہیں، میرے رب نے منع فرمایا تو بس۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کا انسان بندہ ہے اسی کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اگر اس رب کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اب گناہوں سے دور رہا، یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ تو چھوڑ دیا اب بقایا سارے گناہ کرتے رہے، نہیں، غلط بات ہے۔ پختہ گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم، میں نے پہلے بات کی ہے۔ اب یہ گناہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اس نے چھوڑ دیا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یار نہیں، میرا رب ہے، اس نے منع فرمایا اس چیز سے، بس چھوڑ دو۔ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کیا۔ اب زندگی گزار رہا ہے، زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں مصیبت پڑ گئی، مصیبت آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں انسان دعا کرے اور اتنی بات کہہ دینا کہ مولا میں نے وہ گناہ تیری رضا کی خاطر چھوڑا تھا، مہربانی فرما، اس لمحے کے صدقے ہی میری مصیبت ٹال دے، میری دعا کو قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہ جو گناہ اس نے رب کی رضا کی خاطر چھوڑا تھا نا، مولا کریم اس کی برکت سے ہی اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔